حاضرین کرام، قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ اللہ تعالی نے مخاطب فرمایا ہے ایمان والوں کو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، نماز سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس مطلب آیت کے ترجمے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا۔ مدد حاصل کرو۔ ہم تو اللہ سے مدد حاصل کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر مومن، ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتا ہے، لیکن مدد مانگنے میں آپ کا نیک عمل بھی آپ کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ صبر کرنا یہ بھی ایک نیک عمل ہے، نماز پڑھنا یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو نیک عمل جو ہے آپ کا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے قبولیت کی ایک ذریعہ بن سکتا ہے اور قبولیت کی ایک علامت بن سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صبر کرو، نماز پڑھو۔ صبر کرنے میں اگر خدا نہ کرے کسی کو کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، آفت ہے، بلا ہے، تو اس پہ صبر کرو کہ بھئی اللہ جس حال میں رکھے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں، جس حال میں اللہ رکھے ہم خوش ہیں۔ وہ ہمیں آرام سے رکھے تو بھی ہم خوش ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تکلیف میں رکھے تو بھی ہم خوش ہیں۔ وہ تو ہمارا پروردگار ہے، جس حال میں رکھے ہم راضی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا بچہ مر گیا تھا، تو وہ رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، صبر کرو، روئے جائے، روئے جائے۔ ایک دو دن بعد آ کے کہنے لگے حضور میں نے صبر کر لیا۔ فرمانے لگے اب تھوڑی صبر ہے، جب تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے صبر تو اس وقت ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب صدمہ پہنچے، کوئی بھی آپ کو تکلیف پہنچے، فوراً آپ کے دل سے نکلے پروردگار تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ یہ ہے صبر۔ دو چار دن رو پیٹ لیے، اس کے بعد کہہ دیا میں نے صبر کر لیا، تو یہ ہے تو بڑا مشکل کام، بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ کہنے میں تو، بیان کرنے میں آسان لگ رہا ہے، آپ کو سننے میں آسان لگ رہا ہے، لیکن یہ کام آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور صبر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ نیک کام پر جمے رہو، کہ نماز پڑھتے ہو تو پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے ہو پڑھتے رہو، چھوڑو نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے رمضان میں نمازیں پڑھ لی، عید کے بعد چھوڑ دی، رمضان میں قرآن شریف پڑھ لیا، عید کے بعد چھوڑ دیا۔ کوئی پریشانی آ گئی، آپ اللہ کے نیک بندے بن گئے، پریشانی ختم ہو گئی، سب چھوڑ دیا۔ کسی کے ہاں کوئی خوشی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا شکر ادا کر لیا، پھر بھول گئے۔ تو کوئی بھی نیک کام کرو، کرتے رہو، اس کو چھوڑو نہیں، جمے رہو اس پہ۔
اور یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے کہ آدمی پابندی سے کوئی کام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تمہارا کام چھوٹا ہو، تھوڑا ہو، لیکن ہو پابندی سے۔ اور ایک صبر کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے دور رہو۔ کہیں گناہ دیکھو دور ہو جاؤ، ہاتھ نہ بڑھاؤ، ہاتھ روک لو، زبان روک لو، اپنی آنکھیں ادھر سے الگ کر لو، اپنے دماغ کو گناہ کی طرف سے ہٹا لو، دور رہو۔ تو صبر کا مطلب مصیبت میں صبر کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ صبر کا مطلب عبادت پر جمے رہنا۔ صبر کا مطلب گناہوں سے دور رہنا۔ جب کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، پھر اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت عطا کر دیتا ہے، آپ کی دعا قبول ہونے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرنے لگتا ہے، آپ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔